أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. احباب گرامی قدر، جیسا کہ خصوصی دروس میں رمضان المبارک کے طہارت، پاکیزگی اور تصفیہ کے متعلق باتیں چل رہی، آج کے اس درس میں سیدھے اور سادے انداز میں وضو کا جو مسنون اور صحیح طریقہ ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری تمام عبادات و اذکار اور تمام معاملات کو کتاب و سنت کے موافق کر دیں۔ چونکہ وضو کا مسئلہ اتنا حساس اور اہم ہے کہ اگر انسان وضو میں لاپرواہی اور کوتاہی برتتا ہے اور مکمل وضو نہیں کرتا ہے تو اسے ایک نقصان نہیں، کئی نقصانات اسے جھیلنے پڑیں گے۔ اسی لیے وضو کا مسنون اور صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت بھی ہے۔ وضو کے معنی ہوتے ہیں وضاحت سے وضو ہے، اس کے معنی ہے وضاحت کے معنی چمک ہے، نظافت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے تو واقعی چہرے پر رونق آ جاتی ہے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے، چہرے میں چمک آ جاتی ہے۔ تو وضو نظافت حاصل کرنے، طہارت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وضو لفظ جو وضو جو بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عام وضو کرنا، وضو بنانا۔ اسی طریقے سے اگر وضو کہا جائے واو اور زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وضو کا پانی۔ صرف زبر سے اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر وہی وضو کہا جائے واو اور زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہو جاتا ہے برتن، وہ برتن جس میں وضو کا پانی لایا جائے۔ تو ایک ضمنی بات ہے، وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لو۔ اس طرح سے مجموعی اور موٹی موٹی چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان فرماتی ہیں، مگر میں بلا کسی تفصیل اور تمہید میں جاتے ہوئے ڈائریکٹ وضو کا جو مشہور طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ زیادہ طول طویل کا موقع نہیں ہے۔ وضو کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جو صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے سنت کے موافق، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، جب وضو کا پانی اس کے ناخن سے جو آخری قطرہ ٹپکتا ہے اس آخری قطرے کے ساتھ اس کا گناہ بھی ٹپک جاتا ہے۔ یعنی وضو سے جہاں پر ظاہری نظافت حاصل ہوتی ہے اور انسان ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ گناہ کے اعتبار سے بھی وہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام جو ہے صغیرہ گناہ جو انسان کے چلتے پھرتے اور ایک وضو سے دوسرے وضو، ایک نماز سے دوسرے وضو، نماز کے درمیان اس بیچ جو گناہ ہوا رہتا ہے، وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھل دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے۔ وہی اگر وضو صحیح نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ وضو ہی وبال جان ہے، اس لیے وضو خصوصی طور پر درست ہونا ضروری ہے۔ تو وضو کے لیے سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ ہر اعمال کے لیے جو بھی عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے لیے زبان سے بولنا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں ایسا 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 ایسا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش
گنجائش ہے، اور نہ ہی شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے کہ میں ایسا وضو کرنے جا رہا ہوں، ایسا وضو کرنے جا رہا ہوں، ایسے پانی سے جا رہا ہوں، اتنے پانی سے، وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شریعت میں ایسی کوئی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا جو فرمان گرامی صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اور صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال جو ہے کہ دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں پانی لے کر کے یا نل کے پاس جا رہا ہوں تو ضرور میں یہ سوچ کر کے جا رہا ہوں کہ وہاں مجھے وضو کرنا ہے، یا تو پھر کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ہے، یا پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، یا وغیرہ وغیرہ، تو اس دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ دل میں نیت ہو گئی، بس کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ جو وضو کا ہے، آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرے، صرف بسم اللہ۔ بعض دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگتے ہیں، بس حدیث کے اندر صرف بسم اللہ ہے، اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر بسم اللہ، کہ جو آدمی بسم اللہ سے شروع نہ کرے اس کا جو ہے وضو نہ ہو۔ البتہ یہ الگ بات ہے اگر کوئی آدمی بھول جائے تو چونکہ خطا اور نسیان کی یہاں معافی تلافی ہے، کوئی بھول کر کے وضو نہیں کرتا ہے، یا لا علمی کے بنا پر علم نہیں ہے وہ سیدھا وضو کرنے لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، مگر جانتے ہی جو بسم اللہ نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت کے بعد جو ہے جب وہ وضو کرنے کے لیے پورے مستعد ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ کہیں گے، اور ہاتھ میں پانی لیں گے، اور ہاتھ میں پانی لے کر کے چلو پانی لے کر کے 3 بار جو ہے ہاتھ کو اس کلائی سے ادھر دھلیں گے، جیسا ہم بارہا کرتے رہتے ہیں۔ یہ تصویر ہے یا دھیان ہی ہے، اور بات جو چلتے پھرتے ہم خطا کر جاتے ہیں جس سے ہمارے وضو کے اوپر فرق پڑتا ہے، ان خطاؤں سے بچنے کے لیے یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں تک کلائی تک دھو لیں۔ اب بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، وضو میں سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پانی کا جو ہے خصوصی خیال رکھا جائے۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، سیدھا نل کھولتے ہیں اور پانی جو ہے دوسرے کو بھی پڑتا رہتا ہے، پورا پانی گرتا ہے، اور مگن ہے، مست مگن ہے، وضو کر رہا ہے، دھو رہا ہے، بھائی ایسا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی کو اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسراف کر رہے ہیں، اور جو آدمی فضول خرچی کرتے ہیں وضو میں، پھر وضو کی اہمیت اور فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا۔ تو وضو کی اہمیت کو پانے کے لیے آپ کو وہاں پانی میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے۔ ٹینک میں پانی ہے، صحیح ہے، پانی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت پانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پانی ہم ختم کر دیں۔ تو کم سے کم جو ہے متوسط اور بیچ میں بہت زیادہ نہیں ہے، اتنا بھی کم نہیں کہ آدمی جو ہے اس کا وضو ہی صحیح طریقے سے نہ ہو، آزاد وضو صحیح سے کھلے نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جو ہے ہم کو بند کرنے کھولنے میں ٹوٹی کتنا لگتا ہے، نل کو ایک بار بند کریں کھولیں، یا تو ایک دم کم سے کم رکھیں تاکہ اپنے حساب سے جو ہے پانی گرے۔ اب پورا کھول دے رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں پر دھو رہا ہے دنادن، پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چپل پہنا ہوا ہے تو چپل کے اوپر سے سارے پانی گرا دیا، ویسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے باقاعدہ اچھی طرح سے پانی ہر اعضائے وضو کو پہنچنا ضروری ہے۔ اتنا دھولیے کلائی تک، اس کے بعد جو ہے پانی چلو میں لیں اور کلی کریں۔ کلی میں ہے کہ آدمی الگ سے کلی کر سکتا ہے، ناک میں الگ سے پانی لے سکتا ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدمی جو ہے چلو پانی لے، اور پانی لینے کے بعد یوں کرے، آدھا منہ میں لے اور آدھا ناک میں کھینچے، مزہ جو ہے کلی کرے اس کو۔ اب بعض دفعہ جو ہے لوگ انگلی سے ایسے کرتے رہتے ہیں، اگر مسواک کیا رہے تو اس کو ایسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر مجھے لولا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء او عند کل صلاۃ، کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں یہ مسواک کرنا فرض نہ ہو جائے، تو میں اپنی امت کو ہر وضو اور ہر نماز کے وقت جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیتا تھا، مگر آپ نے خوف کی وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، ابھی تو نماز بڑی مشکل سے آدمی پڑھ رہا ہے، یہ بھی فرض ہو گیا تو مسواک کرنا فرض ہو گیا تو بھی مسئلہ ہو جاتا تھا، اس لیے آپ نے اس خوف سے جو ہے مسواک کا زیادہ وہ نہیں، مگر بہت ترغیب اور ترغیب دلائی ہے کہ مسواک زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ اس قدر مسواک کرتے تھے کہ مسوڑے جو ہے آپ بعض دفعہ چھل جاتے تھے آپ کے،
تو غرض یہ کہ مسواک کی فضیلت ہے، تو مسواک ہمیں کرنا چاہیے. ہم برش کرتے ہیں صحیح طریقے سے، ہمیں برش بھی کرنا چاہیے، اور مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں. برش تو یہ کلی کرے اور پھر ناک میں پانی چڑھائے. وبالغ فی الاستنشاق، آدمی ناک میں پانی چڑھائے، ایسا چڑھائے کہ ایک دم خیشوم تک وہاں جو خالی جگہ ہے جا کر کے وہاں ٹکرائے، مگر روزے کی حالت میں اتنا پانی اوپر نہ کھینچے زیادہ کہ کہیں حلق میں اتر جائے. روزے میں جو روزے کی حالت میں بہت زیادہ اس کو اوپر نہ کھینچے، پہلے جو ہے ہلکا سا یہیں سے واپس لے آئے. مگر روزے کے علاوہ جو ہے ہمیں پانی کو باقاعدہ ناک میں کھینچنا ہے. وبالغ فی الاستنشاق ہے کہ یہاں تک پانی لے جا کر کے، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی پانی میں جب ڈبکی لگاتا ہے تو اچانک ناک میں پانی چلا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آدمی کو ایسا فیل ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، وہاں اچھی طرح سے صفائی ہو جائے گی، اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فلو وغیرہ جو ہوگا، وائرس وغیرہ جو ڈسٹ وغیرہ وہاں اندر ہوگا، وہ اس کی صفائی ہو جائے گی. اور سائنس کی دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ، اور کہنے پر مجبور ہے کہ اگر بہت زیادہ سر میں درد ہو انسان کے تو پھر ناک میں اچھی طرح سے پانی کھینچے تو اس کے سر کا درد جو ہے ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو بہت قریب اور بہت مبارک نسخہ ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے. تو آدمی جو ہے پانی ناک میں چڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی لے لے منہ میں اور پھر منہ بند کرے اور ایسا ہلکا کھینچے، اور وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ایسے انگلی لگا کے ایسے اوپر کھینچے گا تو اپنے آپ پانی اندر بھی چلا جائے گا اور ناک میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے 3 بار کریں اور کلی کریں. اس کے بعد ناک میں پانی ہو گیا، اتنا قصہ تمام. اس کے بعد جو ہے آدمی اچھی طرح سے پانی لے اور پورے چہرے کو یہاں تک دھلے، پورے چہرے کو دھلے. اب اگر یہاں داڑھی کسی کی بڑی ہے، کسی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو اچھی طرح سے اس کو مل مل کے پانی پہنچائے. البتہ کسی کی بڑی داڑھی ہے تو اس کو خلال کرنا ہے، ایسے انگلیاں ڈال ڈال کے خلال کرنا ہے اور یہ داڑھی کے ظاہری حصے کو دھو لینا ہے. تو 3 بار یہ دھو لیے، خلال کر لیے داڑھی. اس کے بعد جو ہے آپ کا اتنا مکمل ہو گیا. پھر جو ہے دائیں ہاتھ یہاں تک پہنچے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا. یہاں تک جو ہے دھلے اچھی طرح سے دھلے، خشک نہ رہے. پھر جو ہے بائیں ہاتھ دھلے، یہ بھی کہیں کہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے. اس کے بعد جو ہے مسح کرے. مسح کے لیے ایسا کرے، اگر کوئی آدمی پگڑی باندھا ہوا ہو تو پگڑی کے اوپر یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ پیشانی میں ہاتھ دے لے اور پگڑی کے اوپر سے یہاں تک مسح کر سکتا ہے. البتہ ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہوگا. ٹوپی کے اوپر ٹوپی اتار کر کے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، بعض بھائی کو دیکھا جاتا ہے اس طرح کرتے ہیں، ٹوپی کے اوپر سے مسح کر لیتے ہیں. آپ کا مسح بھی نہیں ہوگا، آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. فامسحوا برؤوسکم، مسح فرض ہے. اگر آپ نے مسح نہیں کیا تو آپ کا جو ہے وضو بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کرنا ہے، یہاں سے لے لینا پیشانی سے یہاں تک گدی تک. گدی جو بال کا اگنا جہاں بند ہوتا ہے، بال کا اگنا جہاں بند ہوتا ہے وہاں اسے گدی کہتے ہیں. گردن کے اوپری حصے یہاں تک لانا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک لانا ہے. اور جو ہے یہاں کان میں شہادت کی انگلی، جسے سبابہ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم شہادت کی انگلی اپنی زبان میں کہتے ہیں، ایسے ڈال کر کے اور ایسے جو ہے جلیبی کی طرح نشانات ہے اس میں جو ہے پھیرنا ہے. اور یہ انگوٹھے سے ابہام، انگوٹھے سے یہ کان کے باہری حصے کو مسح کرنا ہے. اتنا کرنا ہے. اگر کسی کے بڑے بال ہے تو ایسا بھی مسح کر سکتا ہے. مسح ایک بار یہاں تک لانے کے بعد کان کا مسح کر سکتا ہے، کیونکہ اگر پھر وہاں سے اٹھا کے لاتا ہے تو بال کا جو ہے ادھر ادھر اتر پتھر ہونے کا اندیشہ رہے گا. تو اس کے لیے ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. اس کے بعد ایک رہ جاتا ہے، اب کان کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ پانی الگ سے لیتے ہیں لوگ، تو کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، مسح کے بعد بعض لوگ جو ہے گردن کی مسح ایسے کرتے ہیں. شریعت میں پورے کتب احادیث میں کہیں بھی ایک بھی صحیح ترین روایت ہے ہی نہیں گردن کی مسح کے اوپر. لہذا جب کوئی صحیح اور درست روایت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں گردن کی مسح جو ہے، گردن کا مسح ہمارے لیے درست نہیں ہوگا. جب صحیح حدیث ہی نہیں ہے کہیں پر تو گردن کا مسح جو ہے ایک بدعت میں شمار کیا جائے گا. تو یہ مسح یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے
اب پیر کو دھلے، دایاں پیر یہ جو ٹخنا ہے اس کے اوپر تک دھلے، ٹخنے کے اوپر تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ چاہے تو نصف پنڈلی تک یا یہاں تک جو ہے دھل سکتا ہے، یہ اوپر تک، یہ گھٹنے سے نیچے نیچے۔ اور اس کے فائدے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے اپنے قیامت کے دن اس کے آثار وضو چمکیں گے، تو چاہیے کہ زیادہ لمبا کرے۔ لمبا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے، ہر وقت وضو میں رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے آثار وضو کی جو مقدار ہے آخری مقدار تک اس کو دھلے، یعنی یہاں تک دھونے کا ہے تو آدمی یہاں تک بھی دھو سکتا ہے، گھٹنے سے نیچے نیچے تک، یہاں ہے کونی ہے یہاں تک آدمی دھو سکتا ہے۔ تو اس کو طول طویل کرے گا تو اتنا ہی زیادہ، اور محجلین کا لفظ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، تو اس کے آثار وضو چمکیں گے قیامت کے۔ تو پیر دھولیں گے، پیر دھلتے وقت انگلیوں کے بیچ کی خیال کریں گے، پیر کے انگلیاں اور ہاتھوں کے انگلیاں، یہ کہیں یہ بھی خشک نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے، اس لیے یہ سب بھی خلال کرنا ضروری ہے، اور پیروں کے انگلیوں میں بھی خلال کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے دونوں پیر تین بار کھولیں گے۔ یہاں ایک بات اور ہے بروز خاطر کہ آدمی ایک بار بھی دھل سکتا ہے، ایک بار دھلنا فرض ہے، اعضائے وضو کو وضو کرتے وقت ایک بار پانی لے کر کے دھلنا بھی ہے، مگر ایک بار فرض ہے، 2 بار 3 بار۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو بھی 2 بار کیے، چہرہ ایک ہی بار دھلے یا 3 بار دھلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایک بار دھلنا واجب ہے، فرض ہے، اور 3 بار دھلنا سنت ہے، 2 بار دھلنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی 4 بار دھلتا ہے تو اس نے ظلم کیا اور اسراف کیا، اس نے ظلم کیا، 4 بار دھلنے سے گیا کام سے، 4 سنت کے خلاف آپ نے کام کر دیا، تو 4 بار نہیں دھلنا ہے، 3 ہی بار دھلنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک بات اور خیال میں رہے کہ وضو کرتے وقت جو ہے مسلسل پیدل پہ دھلنا ہے، لگاتار ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں پہلے جو ہے بایاں دھو لیے پھر دایاں دھو لیے، پہلے پیر دھو لیے ہاتھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لگاتار دھلنا ضروری ہے، آگے پیچھے اونچے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یا پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی دھل لیے، ایک ہاتھ دھل لیے اور ادھر سے گھوم کر کے آئے اور پھر جو ہے دوسرا ہاتھ دھلے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں کٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کٹ بھی ہوا تو بھی آپ کا وضو چلا جائے گا۔ لہذا جو ہے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کا وضو ہوگا۔ تو وضو یہاں تک مکمل ہو گیا، پیر دھل لیے اچھی طرح سے، اس کے بعد دعا پڑھیں، دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک یہ دعا ہے، اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ بہت کم ایسے اعمال ہیں جس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس آدمی کے لیے کھولے گا، تو یہ دعا پڑھنے کے بعد جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اس آدمی کے لیے۔ دوسری ایک دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دوسری دعا ہے۔ یہ دوسری دعا کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جو ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کارڈ میں پتاکا میں لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو پھر سیل کر کے رکھنے کے بعد قیامت کی صورت تک کوئی نہیں کھولے گا، نہ کوئی اس کو ٹچ کرے گا۔ قیامت کے دن وہ جو فضیلت اور وہ انعام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے رکھے گا۔ تو یہ ایک سرسری طور پر وضو کا طریقہ تھا۔ اگر ہو سکتا ہے اس میں کچھ 1-2 پوائنٹ اگر چھوٹا ہو تو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کی یاد دہانی کی جا سکتی ہے۔ یہ سرسری طور پر اور موٹے انداز میں وضو کا ایک مسلسل طریقہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے آدمی تھوڑا پانی لے لے اور چھینٹا مار لے اپنے اوپر شرمگاہ کے اوپر، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری تیسری چوتھی چیز وضو میں کچھ منسلک کر رہے ہیں، وضو میں چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ موٹی انداز ہے، یہ صاف سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ وضو اگر ہمارا درست نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا وضو نامکمل، اور جب وضو نامکمل ہوگا تو ہماری نماز بھی نامکمل ہوگی۔ لہٰذا ان باتوں کا ہمیں خصوصی توجہ رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق وضو کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادات کو، ہماری اطاعت کو، ہمارے اذکار کو شرف قبولیت سے نواز۔
جو نسیان، جو خطا، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہے تو اسے درگزر فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.